تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری سورہ جمعہ کے حوالے سے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ظاہری طور پہ جو لوگ پڑھتے ہیں اور اس پہ اگر عمل نہیں کرتے، اس سے استفادہ نہیں کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کتاب کے نظریات پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے. جیسے گدھے کے اوپر کتاب رکھ دیں تو وہ بوجھ تو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر نظریات کیا ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ یہاں خطاب کیا جا رہا ہے یہودیوں کو، اور اس حوالے سے پھر آگے مسلمانوں کو بھی سبق دیا جا رہا ہے. اس کی بنیادی اور پہلی وجہ یہ تھی چونکہ قرآن کریم اتنے سخت الفاظ عام طور پہ استعمال نہیں کرتا، اور پھر اس قوم کے لیے جو قوم یہ سمجھتی ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں، تورات کے عالم ہیں اور ہم نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اور جو اپنے آپ کو آسمانی کتاب کا عالم سمجھتے ہوں ان کو کہہ دینا کہ تم گدھے ہو، تو یہ بہت سخت لفظ تھا. اس میں جو پہلی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو پچھلی آیت میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی ہیں
اس اللہ نے امیین میں رسول بھیجے، اپنے محبوب کو امیین میں پیدا کیا، وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ تورات میں بالکل اسی طرح ہی لکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں تورات میں اسی طرح ہی لکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی جو ہیں وہ امیین میں آئیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو پاکیزہ فرمائیں گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ کوئی فرق نہیں تھا، بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور آج کی جو تورات ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، بلکہ فتح مکہ کا جو ذکر ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے تو اپنا وہ سارے حوالے جو ہیں وہ لکھے، اور غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی ان کی نئی تورات کے سارے ایڈیشن جو ہیں ان کا حوالہ دیا کہ جب وہ ان امیین کا یہ جو شہر ہے مکہ، یہاں وہ داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ 10,000 لوگ ہوں گے، یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ کوئی نشانیاں اس طرح لکھی ہوئی تھیں کہ ان کو کوئی شک پڑ جاتا کہ پتہ نہیں یہ نشانیاں تو کسی اور کے اندر بھی ہو سکتی۔ تو اس لیے ان کو یہ بات سمجھائی گئی، کہی گئی کہ جب نشانیاں واضح تم نے میرے محبوب کی دیکھ لی ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو میرے نبی کا انکار کرتا ہے پھر وہ انسان ہی نہیں، وہ تو گدھا ہے۔ یہ اتنا سخت جملہ جو ہے یہ اس لیے لکھا گیا ہے۔ جیسے میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ عمر بن حشام کو مکہ والے ابو الحکم کہتے تھے، داناؤں کا باپ کہتے تھے، عقل مندوں کا باپ کہتے تھے۔ جب اس نے خود ہی معجزے مانگے، میری مٹھی میں جو کنکر ہیں وہ کلمہ پڑھیں، پڑھ دیا، چاند ٹکڑے 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ ہو گیا۔ جو کچھ وہ معجزے مانگتا رہا سرکار وہ دکھاتے رہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے انکار کیا ہے تو پھر اس کو ابو جہل کہا گیا۔ تو یہ بنیادی جو اس آیت کا ریفرنس ہے وہ ذہن میں رہے کہ چونکہ تورات میں یہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ وہ نبی امیین میں پیدا ہوں گے، قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے، تزکیہ فرمائیں گے، کتاب و حکمت کا علم دیں گے، تو یہ تورات کی ساری نشانیاں جاننے کے باوجود اگر وہ میرے محبوب کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تورات کے عالم ہیں، تو اب ان کو عالم کوئی نہ کہے بلکہ وہ گدھے ہیں جو پیغمبر کو جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ یہ سخت جملہ اس لیے ارشاد فرمایا۔ اور آگے جو ہم گفتگو پچھلے جمعے کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے ثم لم یحملوها۔ بھئی ایک بندہ قرآن کے نظریات کو جانتا ہے، اس کے مفہوم کو جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، تو یہ آیت مفسرین نے لکھی ہے کہ اس کے لیے بھی یہی آیت ہے کہ جیسے گدھے کو کتاب کے علوم کا پتہ نہیں ہوتا، نظریات کا پتہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بندہ اس کتاب کے علم کو جانتا بھی ہے اور پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس آیت کی روح سے وہ بھی انسان نہیں، وہ گدھا ہے، بلکہ دوسرے جو نامے پارے میں ہے بل ہم اضل، بلکہ وہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے۔ الذین کذبوا بآیات اللہ،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھا ہونے کی وضاحت بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. جھٹلاتے کس کو تھے؟ نبی پاک کو جھٹلاتے تھے نا، اللہ کا تو انکار نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے میرے پیغمبر کا. اور اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے میرے محبوب کا انکار کیا، فرمایا کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. یہ سخت جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا سخت جملہ اس لیے ہے کہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو اس نبی کو نہیں مانتا اصل میں وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. اس نے میرے محبوب کو نہیں جھٹلایا، انہوں نے مجھے جھٹلایا. تو نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، اور ساتھ ہی فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ جو ظلم کرنے والی قوم ہے اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اب جب آپ نماز پڑھیں نا تو اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس وقت یہ جملہ ذہن میں رکھا کریں کہ میں دعا مانگتا رہوں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے. اگر میں ظلم نہیں چھوڑتا تو ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے ظلم چھوڑے. اور اس سے بڑا ظلم، اگلے دن پتہ نہیں کہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا. ایک بندہ بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ جی قادیانی مرزئی بہت اچھے ہوتے ہیں. کیا بھائی کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ وہ جی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے. یہ ایک بڑے طریقے کے ساتھ لوگوں نے یہ بات شروع کی ہے. وہ تو قدرتی میں وہاں چلا گیا اور وہ بڑے محظوظ ہو رہے تھے ایسی گفتگو سے. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ جی وہ ہمارے ساتھ دکان پہ آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. میں نے کہا جو اللہ کے نبی کو جھٹلائے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ جو میرے پیغمبر کا انکار کرے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، اب کرے دعویٰ، اور آپ لوگ اس سے یہ پوچھیں کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اب کسی سے دلیل پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دلیل پوچھ رہا ہے اس سے؟ اس لیے اس سے بڑا تو کافر جھوٹا ہو ہی کوئی نہیں سکتا جو میرے پیغمبر کا انکار کرے. یہودیوں کے علماء کے پاس تورات کا علم ہے اور میرا اللہ ساری باتیں فرما رہا ہے کہ وہ گدھے بھی ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے اور پھر فرمایا کہ انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا انکار کیا ہے. ظلم بھی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس قوم کو ہدایت نہیں ملتی جو ظالم ہو. ظلم کی ڈیفینیشن میں آپ کو عرض کر دوں. پہلے یہ میں ایک چونکہ ہمارے محققین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، الاشیاء یعرف بازدادہا. کسی بھی لفظ کا اگر آپ نے معنی سمجھنا ہو تو اس کی ضد کو دیکھو کہ اس کی ضد کیا ہے. یعنی اگر کسی بندے نے اندھیرا نہیں نہ دیکھا تو آپ اس کو روشنی کے فوائد بیان ہی نہیں کر سکتے. روشنی کا احساس اس بندے کو ہوتا ہے جس نے اندھیرا دیکھا ہو. تو ضد ہے نا روشنی کی، اندھیرا جو ہے یہ ضد ہے. الاشیاء یعرف بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں.
یہ اصول ہے بنیادی۔ ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل۔ اس کا جو متضاد لفظ ہے نا وہ عدل ہے۔ عدل کا کیا معنی ہے؟ اگر عدل کا معنی سمجھ میں آ گیا تو ظلم کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ عدل کا معنی ہے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ عدل کا معنی ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ اور پھر اس کے سامنے جو ظلم کی ڈیفینیشن ہے، الظلم وضع شیء فی غیر محلہ، جب آپ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ جب آپ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں۔ میرے اللہ نے اس کتاب میں یہ گارنٹی دی ہے کہ جہاں عدل ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ امن نہیں ہے تو سمجھو وہاں عدل نہیں ہے۔ اور سارے نبیوں کی تعلیم کا آخری مقصد قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ عدل قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی فساد ہے نا تو سمجھیں وہاں عدل نہیں ہو رہا۔ عدل نہیں ہو رہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے چیزوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا، ماں باپ کو ان کا مقام نہیں دیا، بہن بھائیوں کو ان کا مقام نہیں دیا، اولاد کو اپنا مقام نہیں دیا۔ اگر ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ ہوگی تو پھر امن ہوگا۔ اور اگر چیز اپنے مقام سے ہٹ جائے، مچھلی کا مقام پانی ہے، اگر آپ اس کو پانی سے نکال کے کمبل میں لپیٹ دیں تو وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا۔ یہ میری پگڑی ہے نا، دستار ہے، اس کا مقام سارا ہے، اگر اس کو میں پاؤں میں پہن لوں تو یہ ظلم ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وہ مانگتا رہے سارا دن دعائیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، جب تک وہ ظلم نہیں چھوڑتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہاں پہ میرے اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم عیسائیوں کو ہدایت نہیں دیتے، یہودیوں کو نہیں دیتے، ہندوؤں کو نہیں دیتے، مسلمانوں کو نہیں۔ لا یہدی القوم الظالمین، جو قوم بھی ظلم کرتی ہے اس کو ہدایت نہیں دیتی۔ قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اب میں عدل کے لیے کتنا کام کرتا ہوں، آپ عدل کے لیے، اور انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا کیا ہے؟ بھائی یہودیوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کیوں نہیں دی، حالانکہ ان کے پاس تورات تھی، آسمانی کتاب تھی، وہ گدھے بن گئے، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ انہوں نے میرے محبوب کو وہ مقام نہیں دیا جو اللہ نے دیا تھا۔ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے محبوب کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بات کرنی شروع کر دے، حضور کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرے، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور آیت میں پیچھے کیا ہے؟ الذین کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اور قرآن کریم نے اس سے آگے بھی بھائی ایک ظلم کی بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے۔
سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ جب آپ اللہ کے مقابلے میں کسی اور الہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں کوئی اور الہ بنا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، فرمایا یہ نہیں ہوتا کہ کسی آپ کے ذہن میں یہ بات جائے کہ مکے کے مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کی ایک بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، الہ معبود کس کو بناتے ہیں؟ جو شرک کرتے ہیں وہ معبود کسے بناتے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بتوں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، کسی انسان کو، کسی درخت کو، چاند ستاروں کو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں؟ افرأیت، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف اس کی خواہش ہوتی ہے، تو خواہش جیت جاتی ہے، اللہ کا حکم ہار جاتا ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں۔ نہیں، جب تک تو اپنی خواہشوں کا خاتمہ کر کے اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس وقت تجھے کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے۔ تو اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے اوپر سمجھنا، یہ سب سے بڑا شرک قرآن بیان کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں فساد اسی لیے، اللہ نے فرمایا تھا کہ ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تو ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ان کے سامنے اپنے شانے جھکا کے رکھنا، سر جھکا کے رکھنا۔ اب جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے تانوں کی پتہ ہے تھی تے پرانے دور دے بندے، اللہ نے تو فرمایا تھا تیری زبان سے اف بھی نہ نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پہ غالب کر لیا ہے۔ تو جو بندہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اس کو توحید کی سمجھ نہیں آتی، نہ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کریں، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کریں، نہ اپنے ماں باپ کو ان کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کریں، نہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے جب وہ لوگوں نے آگے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کتنی کرتے ہیں، روزے کتنے رکھتے ہیں، بڑے سوالات اٹھائے، تو وہ حدیث ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ تم سب میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ بڑھیا بات فرمایا اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے۔ سب سے پہلے تیرے رب کا، تیرے پیدا کرنے والے، تیری پرورش کرنے والا، تجھے پالنے والا، تیری حفاظت کرنے والا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے۔
وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے پاس ملاقات کرنے جو آتے ہیں لوگ ان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. یہ نہ کہہ کہ میں تو اندر نفل پڑھ رہا ہوں. میرے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر لوگ باہر ملاقات کے لیے آئیں، سائلین آئیں، اپنی حاجتیں لے کے آئیں اور تو حجرے میں نفل پڑھتا رہے تو ان نفلوں کا تجھے ثواب نہیں ملنا. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو تجھ سے تیری زیارت کرنے آتے ہیں، ملاقات کرنے آتے ہیں، ان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے. او کما قال، حدیث بہت لمبی ہے. آخر میں پوری زندگی کا جو اصول بیان فرمایا فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقًّا حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق دے. یہ ہے دین اصل، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ عدل ہے. جب عدل ہوگا تو امن خود بخود آ جائے. عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، ظلم ہوگا تو فساد ہوگا. تو ظالم کون ہے؟ جو کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دے. اگر کسی کی عزت کا کوئی مقام ہے، اس کو وہ عزت نہیں دیتا تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تلوار لے کر کسی کو قتل کرے گا، فائر مارے گا تو یہی ظلم ہے. ہر وہ شخص جو کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دیتا ہے یہ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالم قوموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ظلم چھوڑ دو. اب پتہ نہیں ہم کس کس لیول پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی گفتگو سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے نظریات سے. اپنی دکان پہ بیٹھ کے کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں. یہ ساری ظلم والی چیزیں. اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، بہن بھائیوں کا احترام نہیں کرتے. لیکن ترتیب ذہن میں رہے، اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ بھی بڑا ظلم کر رہے ہیں. ماں باپ کی، اساتذہ کی، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اس لیے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. آگے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو فرماؤ، ان زعمتم، اگر تمہیں زوم ہے، تم یہ خیال کرتے ہو. ان جو ہے نا یہ عربی گرامر کے اعتبار سے زوم ناقص ہے. زوم تو تمہیں ہے لیکن یہ ناقص ہے. کیا؟ اولیاء للہ من دون الناس، کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں. اللہ نے فرمایا یہودی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، یہ ان کا خیال ہی ناقص ہے. ہاں، یہ لفظ ان نے ان کے زوم کو ناقص کر دیا. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اے میرے محبوب ان سے فرماؤ کہ ذرا موت کی تو تمنا کرو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو. کیوں؟ بھائی موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے نا. تو اس دنیا میں کوئی ایسا دوست ہے جو اپنے دوست سے ملنا ہی نہ چاہے؟ او بھائی دنیا میں کوئی ہے ایسی دوستی کہ بندہ کہے فلاں میرا دوست تو ہے لیکن میں نے اسے ملاقات نہیں کرنی؟ او بھائی صحابہ تو جب بھی میدان میں جاتے تھے شہید ہونے کے لیے جاتے تھے نا.
اور کربلا والوں کے تو بچوں نے بھی پتہ ہے نا، جب امام علی مقام نے پوچھا تھا قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو، انہوں نے کہا شہد سے میٹھا دیکھتے ہیں۔ اس سے مثلا موت کا کیا مطلب؟ ملاقات ہے اللہ سے۔ میرے اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کے دوست ہیں، تو پھر ان سے کہو کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ اللہ سے ملاقات کی تمنا یہ کیسی یار دوستی ہے کہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا؟ کبھی ہمارے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی ہو کہ ہم اپنے خالق سے ملیں، ہم اپنے اللہ سے ملاقات کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے ہی ملاقات کرنا چاہتا ہے جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ خواہش دل میں رکھا کریں کہ میں اپنے خالق سے ملوں۔ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ وہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے اگلے جمعے اس پہ مزید گفتگو، بس میں آخری جملہ عرض کر دوں۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا، یہودیوں کے علماء سے، ان کو اللہ نے گدھا ایسے ہی نہیں کہا۔ وہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا، اللہ ان کو گدھا کہہ رہا ہے، اتنے سخت جملے۔ اللہ تو اپنے بندوں پہ بھائی مہربان ہی بڑا ہے نا، اور ان کو گدھا کہہ رہا ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا۔ تو لوگوں نے یہودیوں کے علماء سے کہا کہ یار تم اپنا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے موت کی تمنا کر دو۔ بھائی نبی پاک نے کہا ہے نا کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو، دوست ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو کر دو، تم اس دین کو جھوٹا ثابت کر دو، جو محمد رسول اللہ لے کے آئے ہیں اس کتاب کو جھوٹا ثابت کر دو جس میں یہ آیت آئی ہے۔ تم میدان میں کھڑے ہو کے کہو کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ انہوں نے پتا آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کہی کس نے ہے؟ یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے، اور اگر ہم نے تمنا کی تو پھر سچا انہوں نے ہونا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اتنا پتا ہے تو پھر بھی نہیں مانتے۔ اور جب یہ بات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن تفسیر میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو بھی ان میں سے دل میں تمنا کرتا اسی وقت مر جاتا، اللہ مجھے سچا ثابت کر دیتا۔ اور ان کو پتا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ کے سامنے جیت نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔